اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان امان، آج جنوری 1973 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانفال کی آیت 55 سے ہو رہا ہے، 8/55۔ موضوع ہے جنگ بدر کے قوائف اور حالات، اور سابقہ درس میں جو آیت ہمارے سامنے آئی تھی، جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا، ایک عظیم بنیادی حقیقت کو لیے ہوئے، اور وہ حقیقت یہ کہ کسی قوم کے خارجی حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی تا وقت کہ وہ قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی پیدا نہ کرے۔ اس کے اندر تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ جس قسم کی انسان کی اندر کی دنیا کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اسی کے مطابق اس کے خارجی حالات میں تبدیلی ہوگی۔ اور یہ ایک فرد کی بات ہی نہیں قرآن نے کہی، بلکہ قوم کے متعلق یہ کہا تھا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا بھی کبھی نہیں حالات بدلتا کسی قوم کے تا وقت کہ وہ قوم خود اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کر دے۔ اور یہ نفسیاتی تبدیلی وہ ہے کہ جس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے اور دوسری کو ایمان سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ایمان چند الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں ہے، یہ چند رسومات کے بجا لانے کا نام نہیں ہے، نہ ہی کفر کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جانے کا نام ہے۔ یہ دونوں نفسیاتی کیفیات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، اور انہی کے مطابق قوموں کے خارجی احوال و قوائف میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کفر کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ صرف حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنا، اینیمل لیول کے اوپر ہی لائف کو سمجھنا، یہ کفر ہے۔ اینیمل لیول کے اوپر یا حیوانی سطح پہ زندگی کے معنی ہوتے ہیں طبعی زندگی، یہی انسان کی فزیکل وانٹس، ان کا پورا ہوتے چلے جانا کامیاب زندگی ہے۔ یہی کھانا پینا، جنسی تقاضے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ اینیمل سطح ہے، یہ حیوانی سطح ہے، زندگی ہے۔ ان الذین کفروا یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام، قرآن نے کہا ہے کہ کفر یہ ہے کہ صرف حیوانی سطح پر زندگی جیا جائے، کھانا پینا، افزائش نسل کرنا اور اس کے بعد مر جانا، یہ کفر کی زندگی قرآن نے بتایا۔ انسان اور حیوان میں اس نے فرق یہ کیا کہ جسے آپ ویلیوز یا اقدار کہتے ہیں، حیوانات میں وہ نہیں ہوتی۔ یہ تصور صرف انسانی سطح زندگی کے اوپر آ کر پیدا ہوتا ہے، اور یہی خط امتیاز ہے بنیادی طور پر حیوان اور انسان میں، دونوں میں ہی طبعی زندگی کی ضروریات تو حیوان اور انسان دونوں میں مشترک ہوتی ہیں۔ اس حد تک انسان بھی حیوان ہی ہوتا ہے، یہ بھی کھاتا پیتا، سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، افزائش نسل کرتا ہے، اور اس کے بعد سبھی قوانین کے تابع اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بین ہی اسی طرح جس طرح ہر حیوان کی زندگی کن تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ فرق نہیں ہے اس زندگی میں حیوان اور انسان میں، بلکہ یہ لفظ مشترک ہے دونوں کے لیے۔ حیوان کے معنی یہ زندہ
جس کو زندگی حاصل ہے، اصل میں فرق پیدا ہوتا ہے آگے چل کر جہاں انسانی سطح زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے اقدار یا ویلیوز کا تصور، وہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا ہی بنیادی محاورہ چلا آتا ہے، اور اب تو ہماری اگلی نسل ہماری حماقتوں کی وجہ سے جہاں وہ زبان سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ان محاوروں سے بھی ناآشنا ہو رہی ہے، حالانکہ ان محاوروں کے اندر زندگی کے بڑے لمبے چوڑے دور کے تجربات کا نچوڑ دیا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات محاورے کے طور پہ چلی آتی تھی کہ مال سب کا ہے جان، یہ صحیح بات ہے۔ اگر جان اور مال میں ٹائی آ کے پڑ جائے، تصادم آ کے پڑ جائے، ہر شخص جان بچانے کی خاطر مال قربان کر دے گا۔ جان بچانا جو ہے یہ کوئی انسانی خصوصیات میں سے نہیں ہے، ہر حیوان اپنی جان بچاتا ہے، وہ جان بچانے کے لیے آخری کوشش کر دیتا ہے۔ تو اگر محض جان ہی بچانے کی بات ہو تو یہ تو حیوانی سطح زندگی اور انسانی سطح زندگی میں قدر مشترک ہے۔ انسان اس کے لیے طاقت بھی صرف کرتا ہے، تدبیریں بھی کرتا ہے، اور اس محاورے کی روح سے مال بھی صرف کر دیتا ہے، بلکہ اگر سارا مال دینا پڑے تو وہ سارا مال دے کے بھی جان بچا لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مال کو ترجیح دیتا ہے جان پہ، ساری دنیا اس پہ ہنستی ہے، اسے پاگل کہتی ہے کہ جان دے دی، پیسہ صرف نہیں کیا۔ تو وہ جان کا بچانا ضروری ہے، لیکن اس میں انسان میں اور حیوان میں اس سطح پہ تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہر حیوان اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ننھی سی جان چیونٹی کی ہوتی ہے، اسے بھی دیکھیے، اس کے سامنے تنکا بھی اگر آ جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ مخالفت ہو رہی ہے، میری جان بچا کے حفاظت سے دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ جان مال سب کا ہے جان تک تو بالکل صحیح بات ہے۔ آگے آتی ہے وہ سطح انسانیت کی کہ جان سب کا ہے آبرو۔ آبرو کا تصور حیوان میں نہیں ہوتا، یہ ویلیو ہے، یہ قدر ہے۔ اسی قسم کی چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ اقدار کہتے ہیں۔ حلال اور حرام میں تمیز کرنا، جائز اور ناجائز میں تمیز کرنا، حیوانی سطح کے اوپر یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ اقدار کی چیز ہے، یہ قدر ہے، یہ ویلیو ہے۔ حیوان کے سامنے صرف جینے کے لیے پیٹ بھرنا ہے، انسان کے لیے جینے کے لیے پیٹ بھرنا ضروری تقاضا ہے، لیکن ایک قدر بھی آگے آتی ہے کہ جائز طریقے سے پیٹ بھرا جائے۔ جنسی تقاضے کا پورا کرنا حیوان اور انسان دونوں میں قدر مشترک ہے، لیکن یہاں ایک چیز قدر آ جاتی ہے۔ تقاضا مشترک وہاں کہیے، قدر مشترک نہیں، میں نے لفظ نہیں صحیح کہا، دونوں میں تقاضا مشترک ہے، لیکن انسان میں آ کے ایک قدر آتی ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز۔ تو اس محاورے میں جیسے میں نے کہا ہے کہ جان سب کا آبرو، حیوان اسے نہیں جانتا۔ آبرو کا تصور صرف انسانی سطح زندگی کے اوپر آتا ہے۔ یہ جو ویلیوز یا اقدار ہیں، یہاں فرق آگے پڑتا ہے، اور وہی کہتا یہ ہے کہ وہ انسان کو ویلیوز دیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ نئی اقدار دینے والی ایک رات تھی جس میں کہ قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اقدار کا صرف فرق ہے، ویلیوز کا صرف فرق۔ ان ویلیوز میں یقین رکھنا اسے ایمان کہتے ہیں، اور ان ویلیوز سے انکار کرنا اسے کفر کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ دو قسم کی نفسیات ہے، الگ الگ زاویہ ہے زندگی کا، الگ الگ تصور ہے حیات کا۔ ایک زندگی کا تصور خالص حیوانی سطح پر، اینیمل لیول کے اوپر، سبھی تقاضوں کا پورا کرنا جس طرح سے بھی ہو۔ دوسرا تصور یہ کہ ان تقاضوں کا پورا کرنا ضروری، لیکن ان اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے
جو اس بات میں وحی نے دی ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ جو طبعی تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں یقین رکھنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ ہر شخص جانتا ہے، ہر حیوان جانتا ہے کہ بھوک کے وقت کھانا چاہیے، پیاس کے وقت پینا چاہیے۔ اس کے لیے انسانی خصوصیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز اندر سے آتی ہے اس کے۔ یہ ان چیزوں پہ حیوان ایمان لاتا نہیں ہے۔ انسان بھی اگر صرف اینیمل لیول کے اوپر زندہ رہتا ہے تو وہ ان چیزوں پہ ایمان نہیں لاتا، وہ اندر کا تقاضا ہے جو پورا کرتا ہے۔ پیاس لگتی ہے، پانی کی طرف جاتا ہے، یہ بھی جاتا ہے، گدھا بھی جاتا ہے۔ یہ ان چیزوں پہ ایمان لاتا نہیں، اس کے اندر انسٹنکٹ ہوتی ہے، یہ جبلت ہوتی ہے۔ ایمان لانا پڑتا ہے اقدار کے اوپر کہ جو اندر کا تقاضا نہیں ہوتا انسان کا۔ جتنا فلسفے نے یہ بات کہی کہ انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، بالکل غلط فلسفہ تھا، باطل کا فلسفہ تھا۔ اگر یہ چیز انسانوں کے اندر کہیں ہوتی، ساری دنیا میں کہیں انسان بستا ہو، آج یا آج سے 6000 پیشتر کا انسان، 6000 سال پہلے کا غاروں والا انسان اور آج کا مہذب ترین انسان، دنیا کے کسی خطے میں بسے، کسی قوم سے اس کا تعلق ہو، یہ جو حیوانی تقاضے ہیں ان سب میں مشترک ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آج پیاس لگے کسی کو یا 6000 سال پہلے کے انسان کو پیاس لگے، پانی کی طرف جاتا ہے وہ۔ یہاں اس کو پیاس لگے، اسکیموں کو پیاس لگے قطب شمالی میں، پانی کی طرف جاتا ہے اور پانی سے پیاس بجھاتا ہے۔ اختلاف نہیں، جتنے اندر انسان کے جو جذبے یا اطلاعات ہوتے ہیں یا انسٹنکٹ یا جبلتیں ہوتی ہیں، ان میں اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ انسان تو ایک طرف، انسان اور حیوان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر یہ اقدار بھی انسانوں کے اندر ہوتی جبلت کے تقاضے کی طرح تو کبھی انسانوں میں اختلاف ہوتا ہی نہ۔ کفر و ایمان کا تعلق حیوانی سطح پہ آتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں ان چیزوں کے اوپر یقین رکھنا نہیں پڑتا۔ میں نے کتنی دفعہ یہ لفظ یقین آپ کے سامنے یہ رکھا ایمان کی بجائے۔ بنیادی طور پر لفظ ایمان کے معنی یقین کے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، یقین رکھنا پڑتا ہے اقدار پہ جو انسانی سطح کی چیز ہے۔ جبلت کے بنیادی تقاضے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو از خود پورے ہوتے ہیں۔ ہر تقاضا جو ہے اس کے لیے اندر سے معلوم ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف جاتا ہے۔ اس تقاضے کی تو کیفیت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو سانس لیتا ہے اسے جس وقت بھوک لگتی ہے تو آپ دیکھیے وہ اپنے رزق کے چشموں کی طرف، دودھ کی نہروں کی طرف لپک کے چلا جاتا ہے۔ نہ کسی نے اسے بتایا، نہ کہیں سے وہ سمجھا، نہ وہ اس پہ ایمان لایا، سوال ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہیں اختلاف نہیں، دنیا کا ہر بچہ یہی کرتا ہے، حیوان کا بچہ بھی یہی کرتا ہے، انسان کا بچہ بھی یہی کرتا ہے۔ اختلاف تو یہاں ہوتا ہی نہیں۔ نہ کہیں سے سیکھنا پڑتا ہے، نہ سیکھنے کے بعد اس پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اندر کا تقاضا ہے، ہر جگہ ہے۔ فرق آگے پڑتا ہے جہاں جائز اور ناجائز کا تصور آتا ہے، یہاں اقدار کا تصور آتا ہے، یہاں آبرو کا تصور آتا ہے۔ ان اقدار پر ایمان لانا پڑتا ہے، یعنی یقین رکھنا پڑتا ہے اس بات کے اوپر کہ انسانی زندگی انہی اقدار سے وابستہ ہے۔ یہ جو یقین ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ الفاظ کا پھیر بھی عجیب ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایمان کے معنی کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ جس میں عقل و فکر کو دخل نہ ہو۔ خدا پر ایمان لانا پڑتا ہے، غیب پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ لفظ جو ایمان ہے اس کے ساتھ یہ چیز آ گئی کہ اس میں کچھ عقل و فکر، علم و بصیرت، دلائل و براہین کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس اسے ماننا پڑتا ہے۔ یہ بالکل نہیں، غلط چیز
یہ یقین تو وہ ہے جو بچے کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے رزق، مجھے خوراک ماں کے تھنوں سے ملے گی. وہ علم بصیرت پہ مبنی نہیں ہوتا، دلیل و برہان پہ مبنی نہیں ہوتا، اندر کا تقاضا ہوتا ہے. اسے ایمان نہیں کہہ سکتے. یقین تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے صاحب ایمان کو بھی شاید اتنا کبھی یقین نہ ہو جتنا بچے کو اس کا یقین ہوتا ہے کہ دودھ کے وقت وہاں سے مجھے رزق مل جائے گا. عجیب چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں لفظ استعمال نہیں ہوا. جنہوں نے انگریزی میں شروع میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا فیتھ، انہوں نے بھی اسے یقین ہی کے معنی میں استعمال کیا ہوگا. اب بھی مذہب کی دنیا سے اگر ہٹ جائیں ہم اور فیتھ کا لفظ استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے وہ یقین کے معنوں میں آتا ہے. نو فیتھ ان یو، یہ دیکھا کس طرح یقین کے معنوں میں آتا ہے. ڈاکٹر کو اپنی دوائی کی ایسی کیسی کے اندر یقین ہوتا ہے، اسے فیتھ کہتا ہے. وہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فیتھ یقین کے معنوں میں. لیکن وہاں بھی اب یہ لفظ جو فیتھ ہے آپ دیکھیے گا اسی طرح سے یہ چیز بھی بغیر دلیل کے بغیر علم کے جو بات ہو انہی معنوں میں وہاں آ گیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان کا ترجمہ ہی فیتھ غلط ہے، ان معنوں میں فیتھ غلط ہے. اب ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئی. ایک فیتھ تو وہ ہوا کہ جس میں دلیل و برہان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. بکری کا بچہ پورے ایمان کے ساتھ زمان یقین ماں کے تھنوں کی طرف چلا جاتا ہے. دلیل اور برہان اس میں نہیں ہوتی، کیوں کا جواب نہیں دے سکتا وہ. لیکن اس سے اوپر آ کر ایک فیتھ وہ ہوتا ہے جو دلیل اور برہان پہ مبنی ہوتا ہے. ڈاکٹر جب صحیح تشخیص کر لیتا ہے مرض کی اور اس کے بعد دوائی اسپیسیفک اس کے پاس ہوتی ہے، وہ پورے فیتھ کے ساتھ وہ دوائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس دوائی کی ایسی کیسز کے اوپر فیتھ ہے کہ یہ یقیناً ایسا کرے گی، یقیناً ایسا کرے گی. اب یہ دیکھیے ڈاکٹر کا یہ فیتھ دلیل اور برہان پہ مبنی ہے. اسے پوچھیے کیوں ایسا ہوتا ہے وہ سمجھا سکتا ہے. اندھا دھند اس نے اس کے اوپر بلیو نہیں کر دی ہے. وہ اس کے اوپر جو ایمان لایا ہے، اب یہ ٹرم آ گئی ہمارے یہاں، اس کی دلیل ہے اس کے پاس. قرآن کریم یہ جو دو قسم کے فیتھ ہیں، دو قسم کے یقین ہیں، ان میں فرق کرتا ہے. ایک فیتھ کو آپ انگریزی میں کہیے ارریشنل فیتھ، اور دوسرا فیتھ ہے جسے آپ ریشنل فیتھ کہیں. قرآن جس ایمان کا تقاضا کرتا ہے وہ ریشنل فیتھ کا تقاضا کرتا ہے. ارریشنل فیتھ قدم قدم پہ آپ کو ملتا ہے. مرض کے لیے تعویذ، مادہ نکلی اور راوی پہ پانی لینے چلے گئے. بچے کو ٹائیفائڈ ہوا تو انہوں نے لیا گلاس پانی کا اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے نمازیوں نے پھوکا مرواؤں رہے میرے، انہیں پرسوں مرنا تو کل ہی مرے. گندا تعویذ تازہ حضرت صاحب کے پاس جا کے ان کی دعا، ان کی نظر کرم، قبروں پہ پہنچنے کے بعد مرادیں مانگ لینے کے بعد، یہ ساری چیزیں بڑے پختہ یقین کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوتا. یہ دلیل اور برہان پہ مبنی نہیں ہے. دیکھیے قرآن کس قسم کے فیتھ کا تقاضا کرتا ہے. وہی آیت جو 20 دفعہ آ گئی، 20 دفعہ آئے گی. بڑی بنیادی چیز ہے جانے من. میں کہتا ہوں مذہب کی دنیا میں مذہب کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے قرآن سائنس کی لینگویج میں گفتگو کرتا ہے، یہ اسی کی خصوصیت. مذہب کی دنیا میں فیتھ جو ہے ہمیشہ ریشنل ہوتا ہے. عیسائیت کا یہ ایمان ہے کہ حضرت مسیح نے آ کر جو صلیب پہ جان دی وہ کفارہ ادا کر دیا تمام انسانوں کے گناہوں کا. یقین ہے
اتنا بڑا یقین کہ ہر عیسائی کو مرتے وقت اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے، پادری آ کے اقرار لیتا ہے اور اسے بڑا یقین ہوتا ہے اس سے۔ لیکن ان کے ہاں کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے فلاسفر سے بھی پوچھئے کہ صاحب یہ کیوں ہے، اس کیوں کا جواب نہیں ہوتا۔ یہ کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، علم پر مبنی نہیں ہے۔ جواب کیا ہوتا ہے؟ گریس آف گاڈ، خدا نے یہ انسانوں پہ رحم کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا، اس نے اپنی جان دی، اس کے خون بہا میں تمام انسانوں کے جو گناہ تھے وہ خدا نے بخش دیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہر چیز بغیر دلیل کے بغیر ہی نہیں، دلیل سے الٹ، ان میں بصیرت کی نقیص، لیکن یقین اتنا بڑا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا اس کو دہرائے بغیر۔ یہ irrational faith ہے، قرآن اسے ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ سورہ فرقان میں آپ دیکھیے اس کی آخری صورتیں جو ہیں، آخری آیات جو ہیں 70 سے، اس نے مومنوں کی خصوصیات بنائی ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ جناتا چلا آتا ہے اور اس میں آخر میں یہ چیز، درمیان میں ایک یہ چیز کہتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، 25/73، 25/73۔ مومن اسے کہتے ہیں کہ اور تو اور جب اس کے سامنے اس کے خدا کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ اسوں میں بھی اندھا بہرا گونگا بن کے ان کے اوپر نہیں جھک پڑتا۔ چیزوں نے من کبھی سوچیے اس چیز کو جو کہا جاتا ہے کہ اب دین اپنی اصلی شکل میں، خدا کا پیغام اصلی شکل میں قرآن ہی کے اندر ہے، کہیں باہر نہیں ہے۔ تمام مذاہب عالم کی کتابیں جنہیں اپنے ہاں وہ مذمومہ طور پر وحی کہتے ہیں، خدا کا پیغام کہتے ہیں، موجود ہیں دنیا میں۔ لیجئے ایک ایک ان میں سے کتاب اور دیکھ لیجئے، کسی کتاب میں بھی آپ کو ایمان کی یہ ڈیفینیشن ملے گی؟ ہر جگہ ایمان irrational faith کے معنی میں ملے گا کہ تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی، اور اس ماننے میں کیوں کا دخل نہیں ہے۔ یہی ایک کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ چیز ان الفاظ میں ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے نہیں دکھتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کس طرح سے ایمان کا تقاضا یہ کہ شاید کوئی صفحہ ایسا ہو قرآن کا جس میں ایمان کا تقاضا نہ ہو، اور ایمان میں فرق یہ وہ کرتا ہے کہ جہاں ایمان کا تقاضا ہے ریشنل فیتھ کا تقاضا ہے، irrational فیتھ کو وہ فیتھ ہی تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کیوں اسے فیتھ تسلیم نہیں کرتا؟ فیتھ کے معنی پھر آپ یقین لے لیجئے، ایمان کے معنی یقین لے لیجئے۔ میں نے کہا کہ بنیادی طور پہ اس کے معنی یہی، وہ اسے کیوں irrational فیتھ کو کیوں نہیں یقین تسلیم کرتا؟ اس لیے کہ اگلی چیز وہ انسان اور حیوان میں فرق یہ بتاتا ہے کہ انسان کو صاحب شعور پیدا کیا گیا، عقل اور فکر، ریزن دیا ہے اسے، یوں کہیے انگریزی زبان میں۔ وہ جو پرانی بات تھی نا کہ مین از اے ریشنل اینیمل، وہ بڑی صحیح بات۔ یہ ریزن، دلیل و برہان، علم و بصیرت کی بنا پہ فرق کرنا، یہ انسان کی سطح کا خاصہ ہے، اینیمل میں یہ بات نہیں ہے۔ تو گویا دوسرا خاصہ جو ہوا انسانی سطح کا وہ عقل و فکر ہوئی، فیتھ اور یقین ضروری چیز ہوا
لیکن جب میں نے عرض کیا تھا کہ وہ یقین، وہ فیتھ جو ریشنل ہو، جو مبنی نہ ہو دلائل و براہین اور عقل و فکر پہ، وہ اسے فیتھ نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ بظاہر دیکھنے کو یہ لوگ جو اس طرح سے مرادیں مانگتے ہیں، تعویذ اور گنڈے کراتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، حضرت صاحب سے پھونکے مرواتے ہیں، انہیں بڑا یقین ہوتا ہے اس میں، لیکن قرآن اسے یقین نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ یقین ہے کہ جس میں تم انسانی سطح پہ آ کے یقین نہیں لا رہے۔ انسانی سطح کے اوپر تو دلیل اور برہان اور علم اور بصیرت جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اگر یہ ساتھ نہیں آتا تو تم حیوانی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہو، انسانی سطح نہیں ہے یہ۔ دوسری شرط یہ آ گئی کہ عقل و فکر کی بنیادوں کے اوپر فیتھ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے قرآن کی عزیزان میں، یعنی جتنی خصوصیات ایسی ہیں جو انسان حیوان سے متمیز کرتی ہیں انسان کو، وہ لازمی شرط قرار دیتا ہے ان خصوصیات کے برقرار رکھنے کی، اس مقصد کے لیے کہ تمہیں وہ یقین اور وہ ایمان حاصل ہو کہ جو یقین بھی پختہ ہو۔ اور پختگی یقین کے متعلق اب وہ بات آ گئی کہ جتنے لوگ ارریشنل فیتھ رکھے ہوئے ہیں، یقین تو بہت محکم نظر آتا ہے تمہیں، لیکن جس وقت بھی آپ تم ان سے کیوں پوچھو گے اور وہ عقل و فکر کی بنیاد کے اوپر کسی وقت اپنے یقین کو پرکھیں گے تو وہ یقین ختم ہو جائے گا۔ جو یقین علم و بصیرت اور عقل و فکر کا حریف نہیں ہو سکتا، اس کا چیلنج سٹینڈ نہیں کر سکتا، اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا، اس کے سامنے جو یقین ٹھہر نہیں سکتا، قرآن کہتا ہے وہ یقین نہیں ہے، اسے توہم پرستی کہتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ کہا کہ مومن وہ ہے کہ اس کے سامنے جب خدا کی آیات بھی لائی جائیں گی تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ عقل و فکر کو ایک طرف رکھ کے گونگا اور بہرا اور اندھا بن کے اس کو تسلیم کر لے۔ یہ انسان جو یہ روش اختیار کرتے ہیں، اسے اس نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اور ایمان وہ ہے، اب تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، صرف طبی زندگی کے تقاضے نہیں، اقدار جنہیں کہا جاتا ہے، ویلیوز جنہیں کہا جاتا ہے، ان ویلیوز کو تسلیم کرنا انسانی سطح زندگی کا تقاضا۔ یہ اگر نہیں ہے تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ ایک چیز، ان ویلیوز کے نتیجہ خیز ہونے میں یقین کامل۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے ضرورت ہے روپے کی، اس کا حاصل کرنا، اپنے طبی تقاضے کا پورا کرنا حیوانی سطح زندگی کا تقاضا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھے گی، کھانا کھانے سے بھوک مٹے گی، لیکن اقدار کی دنیا میں آپ آئیں گے تو جہاں یہ بات آ گئی کہ نہیں تھا، جائز طریقے سے جو حاصل کیا جائے گا، یہ جو فرق ہے جائز اور ناجائز کا، اس کے متعلق بھی تو کچھ یقین ہونا چاہیے کہ جائز سے یہ چیز ہوگی، ناجائز سے یہ چیز ہوگی۔ کبھی زندگی کے اوپر تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کھانا آپ چرا کے کھائیں، کھانا آپ محنت کی کمائی کا کھائیں، جسم پہ تو دونوں ایک طرح کے لگتے ہیں جا کے۔ جب یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس میں اتنے وٹامنز ہوتے ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز اگر تم اپنی کمائی سے کھاؤ گے تو اتنے وٹامنز ہوں گے، اگر چرا کے کھاؤ گے تو اس میں وٹامن نہیں رہیں گے۔ وہ تو بدستور رہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس سے فرق پڑتا ہے جا کے؟ یہ دیانت اور یہ امانت اور یہ آبرو کا تصور، تبھی زندگی کے تقاضوں پہ تو کچھ فرق نہیں پڑتا، کہیں اوپر جا کے فرق پڑتا ہے نا۔ یہ جو ہے ان میں فرق پڑتا ہے، یہ یقین جو ہے یہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ پھر یہ یقین اندھا دھند نہیں، وہ ایسا یقین کہ علم و بصیرت کی ہر کساٹی پہ پورا اترے، عقل و فکر کے ہر چیلنج کو سٹینڈ کر سکتا۔ اگر یہ نہیں کرتا
تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ملمہ ہے کہ جب تاؤ دیا جائے گا ہو جائے گا منہ سخت. یاد ہوگی آپ کو تیسری جماعت کی یہ نظم، کیا دور تھا وہ صاحب. شروع میں ہی یہ اس قسم کی کتابیں پڑھانے شروع کر دیتے. وہ چاندی کی انگوٹھی پہ جو سونے کا چڑھا جھال، یاد ہوگا آپ صاحب کو، تو وہ اترا کے وہ کیا بڑا بولنے لگا، اور اس نے چاندی کی انگوٹھی نے کہا کہ اس طرح سے اتراؤ نہیں اس کے اوپر، یہ ملمہ ہے جو تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے، جب تاؤ دیا جائے گا ہو جائے گا منہ سخت. آگ کے سامنے ذرا سا جاؤ گے تو اس وقت یہ ملمہ اتر جائے گا منافقت کا، نیچے سے اصلیت پیتل کی نکلی آئے گی. اور میں اس وقت تو تمہارے سامنے چاندی کی نظر آتی ہوں، کم قیمت، 1,00,000 بار بھی کوٹھالی میں ڈالو، باہر نکالو گے تو چاندی کی چاندی نظر آؤں گی. یہ ہوتی تھی ایک نظم. اس فیک کو وہ فیک کیوں نہیں مانتا جو ریشنل ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب بھی تم انسان کی سطح کے اوپر آؤ گے تو وہاں تو تقاضا دلیل و برہان اور علم و بصیرت کا ہوگا، اور جب تمہارا فیک اس کے سامنے آ جائے گا تو یہ ملمہ اتر جائے گا اوپر، نیچے سے کفر کا کفر نکل آئے گا. وہ کہتا ہے یہ ایمان کیا ہوا؟ اسی لیے کہیں اس نے یہ چیز کہی ہے. اب آئے ہم اس آیت کے جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے. عزیزان من، یہ بنیادی تمہید میں آج ضروری کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. دواب جہاں کہا ہے جینے والوں میں، چلنے والوں میں، زندگی جہاں بھی ہوتی ہے اس کے لیے دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انسان سمیت. عام ترجمہ تو اس کا بدترین مخلوق کر دیا جاتا ہے. شر الدواب، خیر کے مقابلے شر وہ چیز ہوتی ہے جو ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. یہ شرر اور شرارے اسی لیے یہ چیز کہتے ہیں اس کو، اڑتی ہوئی چنگاریاں جو ہوتی ہیں، بات اور کہیں نکل جائے گی اور بڑی دور چلی جائے گی. کہ انسانی پرسنالٹی جو ہے، انسانی ذات جو ہے، اس کے انٹیگریشن جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جو اصل مقصود ہے زندگی کا، انسانی ذات کی استحکام. اور اگر وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر انسانی ذات رہتی نہیں. بہرحال کہا یہ ہے کہ شر الدواب، میں نے کہا کہ یہ موضوع الگ ہے، کسی دوسرے وقت میں سامنے آئے گا. شر الدواب کہہ لیجیے بدترین مخلوق، ایسی مخلوق کے انسانی میزان میں جس کا کوئی وزن نہیں ہے، وہ ہیں کفر. اب عام ترجموں میں عام تصور کے اعتبار سے تو یہ ہو گیا نا کہ دیکھیے صاحب یہ قرآن شریف اور اللہ میاں ان کا جو ہے کافروں کو گالیاں دیتا ہے صاحب، کہیں بدترین مخلوق کہتا ہے، کہیں کہتا ہے لعنت ہے ان کے اوپر اور لعنتیں بھیجتا ہے، اور گالیاں دینے والے اسی سے سند حاصل کیا کرتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح قرآن میں بھی تو یہ ہے. کہا اس نے کیا ہے یہ کفرو کیا ہے؟ ہمارے آپ کے ذہن میں تو اس سے مراد ہندو ہوتا ہے نا، یا ہر غیر مسلم ہوتا ہے جسے ہم کافر کہتے ہیں. اپنے متعلق تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کہیں ہمیں ہی تو نہیں کہہ رہا. سوچیے تو صحیح عزیزان من، قرآن کی روح سے انسان کا کسی گھر میں پیدا ہو جانا تو کفر و ایمان میں امتیاز نہیں پیدا کرتا. ہر بچہ یکساں طور پہ پیدا ہوتا ہے، وہ نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے. کفر اور ایمان دونوں ایسی چیزیں ہیں جنہیں آباد میں جا کے انسان کو خود اختیار کرنا پڑتا ہے. کفر کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. وہ جو ہے ان الذین کفروا، یہ وہاں ورب کے استعمال ہوا. اور قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ فعل کے معنوں میں کچھ کرنا پڑتا ہے، جیسے ایمان بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. ایمان جیسے لانا کہتے ہیں آپ، یعنی یہ دو قسم کی تصور ہے زندگی کے. ایک تصور زندگی یہ ہے کہ زندگی کے تقاضے حیوانی سطح کے تقاضے ہیں. ایک تصور زندگی یہ ہے کہ نہیں، اس سے اونچے اقدار بھی ہیں
ان کے اوپر یقین رکھنا کہ جیسے کھانا نہ کھانے سے موت ہوتی ہے، ناجائز کا کھانا کھانے سے بھی موت ہوتی ہے، حرام کھانے سے بھی موت ہوتی ہے، اسی قسم کا یقین اگر اس کے اوپر ہے، اور یقین ہے علی وجہ البصیرت، دلیل و برہان کی روح سے یہ یقین حاصل کیا ہوا، علم و بصیرت کی بنیاد پہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکے، اسے ایمان کہا جائے گا۔ اسی لیے اس نے جو کہا ہے کہ یہ انسانوں میں جو ان اقدار کو تسلیم نہیں کرتا اور زندگی کی سطح صرف حیوانی سطح قرار دیتا ہے، وہ ہے کہ جس کی انسانی اندر زندگی کی صلاحیتیں مشتمل نہیں ہو سکتی۔ کہہ لیجئے کہ بدترین مخلوق کفروا لا یؤمنون، یہ دیکھیے پھر وہی چیز یہاں ورب آیا، وہ اس سطح پہ اس قسم کا اقدار میں یقین حاصل نہیں کرتے۔ یہاں تو ان قرآن نے صرف یہ چیز کہی، میں نے عرض کیا ہے کہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اقدار پہ یقین رکھنا پہلی چیز ہے انسان کو حیوان سے متمیز کرنے والی۔ جس انسان کو ویلیوز پہ یقین نہیں ہے، وہ اس کی شکل الگ ہو جائے، وہ حیوان ہے۔ حیوانات میں سے بھی تو ہر ایک کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اونٹ میں اور گدھے میں، بکری میں اور کتے میں کتنا فرق ہوتا ہے، ان کے جو فارم ہیں اس میں فرق ہوتا ہے نا۔ ایک فارم یہ بھی ہے جنہیں ہم انسان کہہ رہے ہیں، حیوانوں کی فارم ہے نا یہ بھی۔ تو پہلی چیز تو اس نے یہ کہی ہے کہ اگر ویلیوز اور اقدار پر ایمان نہیں ہے تو یہ حیوانی زندگی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے علم و بصیرت کی بنیاد پر، دلیل و برہان کی بنیاد کے اوپر، ریشنل فیتھ ہونا چاہیے اس کا۔ اگر یہ فیتھ اس قسم کا نہیں ہے تو پھر بھی یہ فیتھ نہیں ہے۔ اب اس آیت میں تو قرآن نے اتنا ہی کہا، شر الدواب، کہ جو ان ویلیوز پہ یقین نہیں رکھتا۔ دوسری جگہ اس نے کہا ان شر الدواب عند اللہ ہے، وہی الفاظ ہیں اور یہی صورت ہے۔ اسی سے چند آیتیں پیچھے 8/22 8/22 آپ دیکھیں گے وہاں بھی الفاظ ہیں ان شر الدواب عند اللہ، یہاں بھی ہے ان شر الدواب عند اللہ۔ وہاں کہا تھا کہ کفروا فہم لا یؤمنون، یہاں کہا ہے کون سے؟ عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ کفر ہو گیا۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، محاورہ عرب اور تصریف آیات۔ پہلے تو ان الفاظ کو سمجھیے کہ نزول قرآن کریم کے وقت عربی زبان میں ان الفاظ کے معنی کیا لیے جاتے تھے، اور دوسری چیز یہ کہ ایک مقام پہ قرآن نے جو بات کہی ہے مختلف مقامات میں اس کا ذکر آیا ہوگا، وہ مقامات سارے سامنے رکھیے، ہر بات واضح ہو جاتی۔ آپ شر الدواب لینا چاہیں گے نا، آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن نے کہا ہے کہ الذین کفروا، یہاں کہا ہے کہ الذین عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، تو دونوں چیزیں ایک ہو گئیں۔ کفر ہوا حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنا، حیوانی سطح کے اوپر زندگی کے معنی ہوئے کہ ویلیوز کا نہ ہونا، صرف تبھی تک آگے، اور عقل و فکر سے کام نہ لینا۔ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے، اور مومن کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے 25/72 میں آ گئی تھی کہ وہ کہ جو خدا کی آیات کو بھی گونگے بہرے بن کے تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں کس طرح کفر اور ایمان کی وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے۔ شر الدواب ایک جگہ کفر کو کہا، وہ جو کفر اختیار کرنے والے یعنی وہ لوگ صم البکم الذین لا یعقلون، اور یہی آگے چل کے معیار ہو گیا جہنم اور جنت۔ ہم بھی تو یہی ایمان معیار رکھتے ہیں نا کہ جنت میں مومن جائیں گے
کافر نہیں جائیں گے. اور پھر مومن کا لفظ تو اب استعمال ہی نہیں ہمارے ہاں ہوتا. مسلمان جائیں گے اور مسلمان ہوئے ہم جائیں گے. کافر نہیں جائیں گے، وہ کافر ہو گئے. ہر غیر مسلم یہ نہیں جائیں گے. اس کے بعد پڑتی تھی بڑا مصیبت ہم جائیں گے والی کہ صاحب ہمارے کام اعمال تو اس قسم کے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ عیسائیوں نے اس کے متعلق جواب یہ دیا تھا نا کہ حضرت مسیح نے کفارہ ادا کر دیا، ان کے خون کے بدلے میں یہ سارے گناہ دھلیں گے اور سب جنت میں چلے جائیں گے. اس پہ ہم ہنستے تھے نا. یہی جب ہم پہ اعتراض ہوا کہ صاحب یہ ہم کیسے چلے جائیں گے، ہم تو ان عیسائیوں سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ کفارے پہ ہم ہنسے. ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں لے جائے گی. یعنی کفارے کا لفظ نہیں کہا، شفاعت کا لفظ کہا تو خوش ہو گئے کہ صاحب ہم نے وہ جو تھا ان کو تو ہم نے ان کی دلیل کو تو باطل قرار دے دیا اور خود چلے گئے سارے اندر جنت میں. ٹھیک ہے، اگر اس کے فیصلے ہمارے ہی دل سے ہونے ہیں تو کون کافر ہم میں سے چاہے گا کہ جہنم میں جائے؟ لیکن یہ فیصلے تو عزیزان من ہمارے آپ کے کرنے کے نہیں، وہ تو اس کے فیصلے ہیں جو جنت اور جہنم کا مالک ہے. بات یہ آئی تھی کہ ایک دفعہ اس نے یہ کہا ہے کہ شرت دواب وہ ہے کہ جو ان بلند اقدار کو تسلیم نہیں کر پر یقین نہیں رکھتے. دوسری جگہ کہا کہ شرت دواب وہ ہیں جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. ادھر کہا کہ کفار کی زندگی وہ ہے جو عوامی سطح پہ زندگی بسر کرتی ہے، یہ انسانی سطح پہ نہیں آتے. اب آگے میں نے کہا تھا نا کہ جنت اور جہنم کی بات 7/179 179 سورہ اعراف 7/1 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تم دیکھو گے یہ چلتے پھرنے والی مخلوق تمہاری مہذب آبادیوں میں بستے ہوں یا یہ نومیڈک ٹرائبز والے ہوں، جنگلوں میں بسنے والے، تم ان کو دیکھو گے، ان کی روش زندگی، ان کی ذہنیت زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہوگی کہ یہ ہیں جہنم والے. یعنی وہ اس کا معیار وہاں جا کے نہیں لیتا کہ وہاں پتہ چلے گا، جب وہ اعمال تلیں گے تو پھر معلوم ہوگا کون اہل جہنت کون اہل جہنم. یہاں وہ کہتا ہے کہ نظر آ جائیں گے. ہر شخص انشس ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ صاحب آگے کیا کہتا ہے قرآن، کہ یہ کون ہیں جو نظر آ جائیں گے کہ یہ جہنمی ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، فطرت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مائنڈ، دل و دماغ دیا تھا سمجھنے کے لیے. یہ چیز رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی تھی ان کو قدرت کی، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. بات سامنے آتی ہے تو کہے بغیر آگے نہیں جانا پڑتا. آپ کو یاد ہے قرآن کریم نے، اور پھر میں کہوں گا بنیادی طور پہ عربی زبان نے 2 لفظ استعمال کیے تھے، نظر اور بصر. ہمارے ہاں تو ایک ہی ترجمہ اس کا ہے، دیکھنا. بصارت جو معنی بینائی ہوتا ہے نا، قرآن نے اس کو وہاں استعمال کیا تھا، کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ منافق میری محفل میں آتے ہیں، وَهُمْ يَنظُرُونَ وَلَا هُمْ يَبْصِرُونَ، 2 لفظ تھے وہاں. یہ دیکھتے تو ہیں، میں نے اس درس میں بھی کہا تھا کہ اس کے بعد مجھے دوسرا لفظ نہیں ملتا اردو میں کہ میں بتاؤں کہ قرآن کیا کہا گیا ہے. وہ یہ نظر اور بصر کے معنی میں جو فرق ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا دیکھتے تو ہیں لیکن کام نہیں چلتا. کہاں سے یہ زبان لائی جائے؟
یہاں قرآن نے آپ دیکھیے گا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَنظُرُونَ بِهَا نہیں کہا، ایران من قرآن ہے۔ یہ جو طبی طور پہ دیکھنا ہے وہ تو ہر آنکھ کھلی ہوئی دیکھتی ہے، اور انسان ہی نہیں دیکھتا، ہر حیوان بھی دیکھتا ہے۔ تو اگر نظر ہی کی بات ہو تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ نظر نہیں کہتا، بصر کہتا۔ اسی لیے اس نے خدا کو بصیر کہا ہے۔ کسی حیوان کو اس نے بصیر نہیں کہا۔ یہاں کہا ہے کہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن بصیر نہیں، بصارت نہیں، بصیرت نہیں ہے، دو لفظ ہمارے ہاں آ گئے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ حالانکہ کان تو جہاں بھی ہے، کسی حیوان میں بھی ہو، انسان میں بھی ہو، وہ بات تو آ جاتی ہے۔ اولئک کالانعام کہا کہ یہ حیوانی سطح کے جن کو زندگی بسر، یہ حیوان ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ طبی طور کے اوپر آنکھوں میں اور کان میں اور ان چیزوں میں تو فرق نہیں تھا حیوان اور انسان میں۔ کہا کہ اس اعتبار سے تو یہ حیوان ہے کہ ان سے وہ کام نہیں لیتے کہ جو انسان کی سطح پہ لینا چاہیے تھا۔ کالانعام کہنے کے بعد کہا بل ہم اضل، نہیں، ان سے گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ زندگی کے مقصد اقدار سے بے خبر۔ اب ہمارے سامنے بات صاف ہو گئی کہ کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کفر ہے حیوانی سطح پہ زندگی بسر کرنا، حیوانی ہی تقاضوں کو پورا کرنے کا نام مقصد حیات قرار دے لینا۔ ایمان ہے اس سے اوپر انسانی سطح کے اوپر اقدار یا ویلیوز کو بھی تسلیم کرنا، ویلیوز پہ یقین رکھنا، یقین وہ جو مبنی ہو علم و بصیرت اور دلائل و برہان۔ اگر ان میں سے ایک کڑی بھی نہیں ہے تو وہ کفر ہے، جہنم کی زندگی ہے۔ یعنی صرف طبی زندگی کے اوپر ایمان ہے، اس کے تقاضوں پہ ایمان ہے، اقدار پہ ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، جہنم ہے۔ اقدار کے اوپر ایمان تو ہے لیکن ایمان کا مدار دلائل و براہین اور علم و بصیرت تو نہیں ہے تو پھر بھی کفر ہے۔ ایمان کے معنی ہوئے انسانی زندگی جس میں اقدار خداوندی پر علم و بصیرت کی بنیاد پر یقین ہو۔ لیجیے بات صاف ہو، یہ کہا ہے عزیزان من یہاں قرآن میں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یہ ہے بدترین مخلوق، اقدار پہ ایمان نہیں رکھتے، علم و بصیرت کی روح سے ان اقدار کو نہیں مانتے، اگر ماننے کا بھی تسلیم کرنے کا اعتراف بھی کرتے ہیں تو، اور یہ وہ ہے کہ لا یؤمنون، اور یہی ہے وہ نفسیاتی تغیر جس کا ذکر پہلے کی آیت میں تھا کہ خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت چھینتا نہیں، اس میں تغیر نہیں کرتا، ان کے احوال میں تبدیلی نہیں کرتا تاں کہ وہ قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کرے، اور یہ ہے نفسیاتی تبدیلی۔ کہ جان صدقہ یا آبرو کے اوپر بھی ایمان ہے یا نہیں؟ آبرو کی حفاظت کے لیے جان دیتا ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ یقین علی وجہ بصیرت ہونا چاہیے۔ کسے ایمان کہا جائے گا؟ اب ذکر آ رہا تھا
میں نے عرض کیا کہ جنگ بدر کے دوران یہ باتیں آ رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں قرآن بات تو جنگ کی کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا کیا کہتا چلا جا رہا ہے. اب آئی قدر کی ایک مثال. جنگ میں دو قومیں ہیں, آپس میں لڑتی ہیں. قوت کا قوت سے ٹکراؤ ہوتا ہے, تصادم ہوتا ہے. دو میلے بھی آپس میں لڑتی ہیں, دو بیل بھی لڑتے ہیں, دو کتے بھی لڑتے ہیں. اس کے بعد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو ان میں سے تھک جاتا ہے, کمزور ہوتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے. وہ آپس میں کبھی معاہدہ نہیں کرتے. معاہدہ ویلیو میں شامل ہے. کوئی حیوان آپس میں معاہدہ نہیں کرتا. کوئی حیوان پرومس نہیں کر سکتا کسی دوسرے حیوان. آپ نے غور فرمایا اقدار کسے کہتے ہیں؟ کبھی تصور میں بھی آپ کے آتا ہے کہ فلاں حیوان نے اپنے دوسرے ساتھی سے یہ وعدہ کیا تھا. یا اگر وہ گروپ ہو جسے آپ قوم کہتے ہیں تو اس نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا. یہ انسانی سطح زندگی کی خصوصیت ہوئی نا, اسے ویلیو کہتے ہیں. یہ ہوا تھا, وعدہ کیا اور اس کے بعد آپ وعدے سے پھر گئے تو وہاں آ گیا نا جہاں وعدہ نہ کرنے والے ہوتے ہیں. آ گئی حیوانی سطح زندگی. اور جو ہی آپ انسانی سطح زندگی کے نیچے گرے کفر ہو گئے. یہ پھر کیوں گئے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں ایمان میں اور ایمان کی ملمہ سازی میں فرق ہوتا ہے. اس سے کافر اچھا ہوتا ہے. وہ کھلے بندے کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ان چیزوں کو. آپ کو معلوم تو ہو گیا, جو قوم بھی سامنے سے آپ کے آئے اور معاہدے کے متعلق وہ کہا کہ میں معاہدہ وعدہ کچھ نہیں جانتا. آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ ایسے شخص سے واسطہ پڑ گیا ہے, ایسی قوم سے واسطہ پڑ گیا, اس نے اعلانیہ کہہ دیا. یہ کفر خالص. لیکن ایک وہ ہے کہ جو دن رات کہتے رہتے ہیں کہ ہاں صاحب ہمارا ان چیزوں پہ ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے. آپ ان پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ وہی ہوتے ہیں جہاں وعدہ نہ کرنے والی قوم ہوتی ہے, جسے وعدہ توڑ دینا آپ کہتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح سے کوئی حیوان اتنا خطرناک نہیں ہوتا, شیر سب سے زیادہ مہلک اور تباہی مچانے والا آپ کے سامنے ہوتا ہے, لیکن اس سے آپ دھوکہ نہیں کھاتے. وہ ہمیشہ شیر کے رنگ میں آپ کے سامنے آتا ہے. اسے منافقت آتی ہے. اگر شیر میں یہ کہیں چیز ہو جائے کہ وہ بکری کے پیکر میں آپ کے سامنے آئے, کان سے پکڑ کے آپ لے آئیں گھر میں, اور یہاں آگے وہ کہا اور پوچھئے نہیں پھر کیا ہو, اس میں اس کی صلاحیت ہی نہیں, وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو یہی حضرت انسان ہے جس کی کیفیت یہ ہے, اور اسی لیے اس سے انسان زیادہ تباہی میں آتا ہے. ہر شکل کی, ہر انسان کی شکل انسان جیسے, لیکن کیفیت یہ انسان سمجھ کے لیتا ہے کہ یہ اقدار والا جانور ہے, اس لیے اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے. اور تھوڑے سے وقت کے بعد آگے پتہ چلتا ہے کہ نہیں سر, یہ جو بکری سمجھ کے خرید لائے تھے یہ تو بھیڑیا تھا. جب وہ وعدہ سے پھر جاتا ہے نا, وہ چلا جاتا ہے اسی سطح کے اوپر. لیکن قرآن نے جو کہا تھا یہ انسان بالہم عدل ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ بالہم عدل کیسے ہوگا. وہ شیر اور یہ بکری, وہ کتے اور بھیڑیے وہ وعدہ کرنا جانتے ہی نہیں, آپ ان سے دھوکہ ہی نہیں کھا سکتے.
یہ وعدہ کرنے کا یقین دلاتا ہے آپ کو، اور اس کے بعد اس سے پھر جاتا ہے، یہ بدترین ہو گیا اس سے بھی۔ کبھی آپ سانپ کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں، اس نے وعدہ کیا ہوا کہ میں بچوں گا نہیں تم سے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سوال ہی نہیں، تو سانپ ہو وہ ڈسے نہیں، یقین ہے آپ اپنی احتیاط کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں۔ یہ جو مارے آستی آپ کے یہاں پھرتے ہیں، مار آپ ان سے کھاتے ہیں، اس لیے انہیں بدہم عدل کہا قرآن میں۔ بات چلی آ رہی تھی میدان جنگ کی۔ آپ دیکھتے ہیں درمیان میں کیا کیا چیزیں نہیں سمجھا گیا قرآن۔ انسان اور حیوان میں فرق، حیوان سے پستر درجے کے اوپر انسان جو ہے، ان دونوں میں تمیز، شر دواب ان کو کہا ہے، حیوانات ساری مخلوق میں سے بدتر۔ جنگ کی بات ہو رہی ہے، وہیں کی ایک قدر ہے جسے ابھی میں نے کہا، حیوان معاہدہ اور وعدہ نہیں کرتا، وہ جانتا ہی نہیں ہے، یہ قدر ہے، یہ کرتے ہیں لیکن کیفیت الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ ایمان غور کیجئے، یوں پڑھنے کو تو ہم چلے آئیں گے، آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے، نظر آئے گا کہ جنگ بدر کا قصہ تھا، درمیان میں کچھ اور اس قسم کی واض نصیحت کی باتیں بھی جیسے کہتے ہیں آ گئیں، پھر وہی بات آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ معاہدہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ ہر بار اسے توڑ دیتے ہیں۔ تو وہ وہی چیز ہوئی، آپ کو معلوم نہیں، یاد نہیں رہا۔ بڑے ایک ہمارے علامہ صاحب مفسر صاحب ہیں، ریڈیو پہ تقریر کیا کرتے تھے، بڑے فخر سے یہ کہہ رہے تھے، یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ قرآن یہ نامکمل بھی ہے، مجمل بھی ہے، اور آگے بات یہ تھی کہ اس میں ربط کوئی نہیں ہے، اور وہ اس ربط نہ ہونے کا فلسفہ بیان فرما رہے تھے۔ ریڈیو پہ ساری دنیا سن رہی تھی آپ کے قرآن کے متعلق، فرما رہے تھے وہ کہ وہ دسترخوان پہ سامنے بچہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور اس میں آپ اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں، بعد یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں دیکھیے نا کہ کہیں واضح نصیحت آ رہی ہے کہ پھر آدم کا قصہ آ گیا، پھر آگے ذرا سے چلے تو کوئی جانوروں کی بات آ گئی، پھر ذرا آگے چلے عاد و ثمود کی بات آ گئی، تو اس قسم کی تو وہ کہہ رہے تھے اصل میں یہ بات ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بچہ سامنے بیٹھا نا، آپ اس کو واضح نصیحت بھی کیے چلے جا رہے ہیں، اتنے میں وہ شوربے والا ہاتھ جو ہے وہ دسترخوان سے یوں پوچھتا ہے، تو آپ درمیان میں اسے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا دیکھیے نا، یہ شوربے والا ہاتھ دسترخوان سے نہیں پوچھا کرتے، یہ کچھ کیا کرتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ سچ بولنے میں یہ کچھ ہوتا، تو کہنے لگے قرآن ہے اس قسم کا آگا، اور روٹی کھان بیٹھا ہے علمیہ ساڑھے نہ چورے والا ہاتھ پونج دیتا خبر وہ بھی سلوار پہ جا پیا کہ داڑھی پہ جا پیا کہ نہ جی کر دیں تو بعد پھر کیا ہاں 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 میں تمہیں کہنا سا پیا اندازہ لگا ریڈیو پہ فلسفے بیان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ الحمد سے والناس تک مربوط کتاب ہے۔ دنیا میں نقطہ توحید ہاتھ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کریے، رب تو تیرے دماغ کے اندر نہیں، تیری زندگی کے اندر نہیں، اس میں تمہیں ربط نہیں نظر آتا، بے ربطی، مجمل ہونا، مبہم ہونا، نامکمل ہونا بدترین سی بات ہے کسی شخص کی کتاب کے عزیزان مان۔ تضاد ہونا یہ بھی اس میں ہی کہا جاتا ہے، پھر تضاد کو مٹانے کے لیے کہتے ہیں وہ ناسخ و منسوخ ہے، ان میں سے کسی اول تو ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی، ان میں سے تو جو کہ ہوتی بھی ہے کتاب تو ان میں یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے جو یہ بتا رہے ہوتے۔ بدترین عذاب ہے انسان کے لیے کسی مذہب والے آدمی کی کتاب پڑھنا، یہ ہم سے پوچھو، پڑھنی پڑتی تھی ان کے متعلق معلومات بہت جانی پڑتی تھی، ان کی کسی کتاب کو اٹھا کے پڑھ جائے، پھر دیکھیے کیا کیفیت نظر آتی ہے اس کی۔ بہرحال
بات ہو رہی تھی معاہدے کی، کس سطح پہ لاتا ہے قرآن اس چیز کہ اس کا تعلق جو ہے عہد کی ایفائی کا، یہ اقدار میں تعلق کس طرح کا، حیوان کی زندگی یہ نہیں، بدترین مخلوق قرار دیا کہ جو ان اقدار پہ ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے علاوہ جل بصیرت نہیں رکھتے، اسی لیے یہ ایمان ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ عقل و بصیرت کی بنیاد پہ جو چیز مانی جاتی ہے عزیزان مان، وہ تو ٹوٹتی ہی نہیں ہے کبھی۔ کہا ان کی کیفیت یہ ہے کہ کیونکہ عام روش ہے کہ پھر آپس میں معاہدے بھی قومیں کرتی ہیں، کر لیتے ہیں، بحثیت قدر پہ اس پہ ایمان نہیں، ایمان علاوہ جل بصیرت نہیں، نتیجہ یہ کہ جہاں دیکھا ذرا مسلط کا تقاضا ہے پھر کہا شرط دواب یہ ہوتے، کسی حیوان سے تمہارا واسطہ پڑتا تو اس طرح دھوکہ تو نہ کھاتے کہ وہ تو معاہدہ کرتا ہی نہ تم سے، پھر پھرتا کیسے؟ انہیں انسان سمجھ کے تم نے معاہدہ کیا، معاہدہ کرتے ہیں، ہر بات پھر جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، یہ دیکھیے تقوی کے معنی کیا آ جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی متقی پرہیزگار کے معنی کوئی ذہن میں آپ کے ہوتے ہیں؟ متقی پرہیزگار یہاں آیا فَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، نگہداشت نہیں کرتے اپنے، اس کے معنی یہ ہوتے قانون کی نگہداشت کرنا، قانون کی خلاف ورزی سے بچنا۔ تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ معاہدے کی پابندی اقدار میں سے ویلیوز کا تعلق، حیوانی سطح نہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ انسان بن کے دھوکہ دے کے اس پیکر میں انسانی لباس میں آ کے معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر بار معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو بدترین زندگی ہو گئی، حیوانات سے بھی نیچے گری ہوئی زندگی ہو گئی۔ لہذا فَإِمَّا تَسْتَخَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو یہ جو ہے پھر ان کا تو علاج یہی ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں ان کے اوپر قابو پا لیا جائے تو پھر ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ ان کی وہ ہمت ٹوٹ جائے، زور ٹوٹ جائے ان کا، یعنی ان میں پھر مقابل میں آنے کی، وعدہ خلافی کرنے کے بعد نقصان پہنچانے کی ان کے اندر قوت نہ رہے، اس قسم کی شکست دو ان کو۔ اور کہا یہی نہیں کہ انہیں ہی بلکہ ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے دل میں بھی اس کا روپ جاری ہو جائے کہ نہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، اور اگر جنگ کرنی ہے، معاہدہ کرنا ہے تو اس کے اوپر پورا اترنا۔ کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ انسانیت کی شرافت سے یہ چیزیں نہیں کرتے تو یہ تو ساری دنیا کو دھوکہ دیتے پھریں گے، ساری دنیا انہیں انسان سمجھ کر انسانی سطح پہ ان سے معاملہ کرے گی اور یہ بعد میں بھیڑیے ثابت ہو جائیں گے۔ لہذا انسانیت کو امن میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی قوت کو اتنا توڑ دیا جائے کہ یہ اور وہ جو ان کے پیچھے ابھی بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ نہ بھائی اس قوم کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی، اول تو ٹکراؤ ہی نہیں پیدا کرنا، اور ٹکراؤ پیدا کر کے اگر کوئی معاہدہ کیا ہے تو ان سے معاہدہ نہیں توڑنا۔ یہ تو اس قسم کی قوم ہے۔ اور عزیزان من، یا تو دنیا کی قومیں انسانیت کی سطح کے اوپر آئی ہوئی ہوں تو پھر تو ضرورت نہیں پڑتی اس قوت کی، اور وہ اگر اس سطح پہ نہیں ہے تو جس طرح سے آپ کو ہر بھیڑیے سے بچنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں سے جو بھیڑیے سے بھی نیچے کی سطح کے اوپر ہیں کہ منافق بنتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں آپ کے لیے اتنی قوت کا ہونا نہایت ضروری ہے کہ جس سے ڈر کر یہ لوگ نہ سامنے آنے کی قوت رکھیں، اور اگر وعدہ یا معاہدہ کبھی کر لیا ہے اس کے توڑنے کی ہمت اپنے اندر نہ پائے۔ پھر معاہدے پورے ہوا کرتے ہیں عزیزان۔
آج کی دنیا میں انسانیت کی سطح کا تو سوال ہی نہیں، اقدار کا دور تو ختم ہو گیا ہے۔ دوسری قومیں کہ جن کے ہاں اقدار یہ داخلی نہیں مذہب کے اندر، ان کے ہاں تو مذہب چند اعتقادات اور چند رسوم کا نام ہے نا۔ خود مسلمانوں کی قوموں کو آپ لے لیجئے جن کے دین کا تقاضا تھا، یہ ایمان کہتے اس چیز کو تھے، اقدار کے اوپر یقین رکھنے کو۔ ہم میں سے کتنے ہیں اقوام کے لحاظ سے یا افراد کے لحاظ سے کہ جن کا ان اقدار پر اتنا محکم یقین ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، آبرو نہ جائے۔ ٹکے ٹکے پہ آبرو بک رہی ہے عزیزان من۔ تو ان قوموں کے اوپر یہ بھروسہ کرنا کہ ان سے ٹریٹی ایک ہو گئی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کارڈ ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اب اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے، خود فریبی ہے، فریب دہی ہے۔ انسانی سطح کے اوپر کوئی قوم بھی دنیا کی نظر نہیں آتی۔ ہم نہیں ہیں جن کے دین کا یہ تقاضا تھا، تو باقیوں کے متعلق یہ توقع ہم کیسے کر سکتے؟ کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے، ادھر آئیے، جن کا ایمان ہے اقدار کے اوپر، اس کے مقابلے میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ کیا بات ہے! کہا کہ معاہدہ اگر کوئی قوم کر لے اور تمہیں محسوس ہو کہ اب وہ خیانت پہ آگے اتر آئی، وہ معاہدے پہ پوری نہیں رہے گی، آثار ایسے تمہارے نظر آ جائیں۔ اگلی بات قرآن سے اگر نہ پوچھی جائے، کسی سیاستدان سے پوچھی جائے تو وہ یہ کہے گا کہ قبل اس کے کہ وہ معاہدہ توڑ دیں، حملہ کر دیں ان کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے تو پھر تم اور وہ ایک ہی سطح کے اوپر آ گئے۔ یہ بات نہیں۔ جب تمہیں اس کا احساس ہو کہ یہ قوم ایسا کچھ کرنے والی ہے، پہلے ان کو اعلان کر دو کہ بھئی وہ معاہدہ پھر باقی نہیں رہ سکے، تاکہ تم اور وہ پھر اس کے بعد ایک سطح پہ آ جاؤ جیسے معاہدہ کرنے سے پہلے۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں علیہم علی سوائن، کہ اگر قبل از وقت معاہدے کو توڑ دینے سے یا ان کو لوٹا دینا، توڑنا نہیں قرآن نے کہا ہے، ان کو لوٹا دو۔ علی سوائن کے یہ بھی معنی ہو سکتے کہ اگر اس میں ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے قبل از وقت اس طرح سے لوٹا دینے میں، تو اس میں مساوات کا پہلو رکھو، نقصان پورا کر دیں ان کا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خیانت کرو ان کے ساتھ اور بغیر بتائے ہوئے ان کے معاہدے کو توڑ کے ان کی خلاف ورزی کرو، تمہیں محسوس بھی ہو جائے کہ وہ خیانت کرنے والے ہیں، اس کے بعد بھی تم خیانت نہ کرو کہ ان اللہ لا یحب الخائنین۔ خیانت بہر کیا بری ہے خدا کی نظر میں، کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ شاید وہ قوم نظر آتا تھا معاہدہ توڑ دے گی، توڑا تو نہیں تھا بھی انہوں نے، وہ کہتا اندازہ تھا نا، ٹھیک ہے، انہیں اعلان کر کے بھیج دو کہ اس معاہدے میں یہ کچھ نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ معاہدہ نہیں رہ سکتا۔ پہلے تو معاہدے کے اندر اس قسم کی شرطیں رکھو کہ یوں توڑا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا، پھر لفظ غلط اور علی سوائن ہونا چاہیے کہ دونوں ایک سطح کے اوپر آ جاؤ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ یہ بات یقیناً ان لوگوں سے بتا دو کہ یہ اپنے ذہن میں یہ خیال بھی نہ کریں تمہارا وعدوں کے اوپر پورا رکھ لینا، معاہدوں کی اس طرح سے حفاظت کرنا، یہ جو طرز عمل یا رواداری تم اختیار کرو گے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں کچھ، اس لیے گر کر یہ چیز کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے یہ لوگ احساس نہیں کریں گے کہ یہ بلند سطح زندگی کے اوپر ہے، شرافت اور نجابت کا تقاضا ہے، جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ محلے میں ایک شریف آدمی ان سے جھکتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کمزور ہے نا،
اس واسطے قسمت بی بی از بیچارگی جسے کہا کرتے ہیں، آج شرافت کے معنی کمزوری سمجھا جاتا. یہی یہ بات کہی کہ تم تو شرافت کی بنا پہ یہ چیز ان سے کرو گے، اور یہ ذہن میں یہ نہ سمجھ لو کہ تم کمزور ہو گئے ہو. ان سے کہہ دو کہ یہ کبھی ذہن میں یہ تصور تک بھی نہ لائے کہ یہ تم سے آگے بڑھ جائیں گے، یہ کبھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتے. یہ بھی ان کو بتا دو. بتا دو کیسے؟ کہنے کو تو ہر قوم یہ کرے گی، کہے گی دوسری قوموں سے کہ ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے. آپ دیکھتے ہیں روز یہ بات آتی، بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کے مقابلے میں کل ہی شکست بھی کھائی ہے، اپنے ہاں ابھی یہ صورت بھی نہیں ہے، لیکن اعلان پہ اعلان یہ ہوتا چلا جا رہا. تو یہ نہ ذہن میں سمجھنا کہ ہم مقابلے پہ نہیں آئیں گے. دیکھو اب کے آگے یہ کچھ ہر قوم کہتی ہے. قرآن نے بھی اگر یہی کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ تصور بھی نہ کریں کہ ہم کمزور ہو گئے، تم آگے نکل جاؤ گے. کہا اتنی بات سے نہیں یہ بات سمجھ نہیں آتا کسی سے، اور نہ اتنی بات کافی. عزیزان من سوچئے یہ قرآن کس سطح پہ ہے. کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سرحدوں کے اوپر اس قسم کے رسالے اور توپ خانے اور فوجیں جمع کر کے رکھ دو کہ پتہ چل جائے ان کو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ان کے دلوں کے اندر دہشت ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو قومی سطح کے اوپر تمہارے دشمن، اس سے بلند سطح کے اوپر خدا کے دین کے دشمن، ان کے دلوں میں تمہارا روب طاری ہو جائے. یہ کیا طریقہ؟ پہلے کہا تھا نا کہ ان کے دل میں یہ کہیں احساس نہ پیدا ہو جائے کہ تم کمزور ہو گئے ہو. ان سے کہہ دو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، کہہ دو تھے بات نہیں چل. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن، اس کا عملی طریقہ یہ ہے سرحدوں پہ، یعنی وہ ہے نا علاقہ جہاں سب سے پہلے دشمن دیکھے گا کہ ان کی قوت کتنی ہے. کہا وہاں منستطعتم، جتنی قوت تم میں ہے سرحدوں کو مضبوط کر دو. اس سے وہ سمجھ سکیں گے کہ واقعی ہم ان سے آگے نہیں جاتے، ہم ان پہ غالب نہیں آتا. کہا یہ ہے طریقہ ان کے ذہن کے اندر یہ ڈالنے کا کہ تم کمزور نہیں ہو. اس سے ان کے دل کے اندر خوف تمہارا طاری ہو جائے گا. یہ جو تمہارے دشمن، تمہارے دین کے دشمن، یہ بات اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی عزیزان من. تمہارے دشمن، تمہارے دین کے دشمن. جس دن ڈھاکے کا سقوط ہوا ہے، انڈیا میں جشن منایا گیا تھا. انڈیا کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کو مبارکباد کے پیغامات سارے ملک سے ملنے چاہیے. اس کے لیے جشن منایا گیا تھا پارلیمنٹ. اس میں اندرا گاندھی نے یہ تقریر کی تھی کہ یہ ٹھیک ہے جشن مسرت، یہ جشن فتح، لیکن یہ فتح نہ تو ہندوستان کی پاکستان کے اوپر ہے، نہ ہماری فوجوں کی ان کی فوجوں کے اوپر ہے، نہ ہماری طاقت کی ان کی طاقت کے اوپر ہے. یہ فتح ہے ہمارے صحیح نظریہ زندگی کی ان کے باطل نظریہ زندگی کے اوپر. اس نے کہا تھا کہ ہم تقسیم سے پہلے برسوں تک ان سے یہ کہتے رہے کہ تمہارا نظریہ زندگی غلط ہے. مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک قوم نہیں بن سکتی، دین کی بنیادوں کے اوپر مملکت اب نہیں قائم ہو سکتی. ہم ان سے برسوں تک یہ کہتے رہے. اس نے کہا یہ صرف پھرے تھے، ان کی بات سمجھ میں نہ آئی. 25 سال کے بعد میدان جنگ نے بتا دیا کہ ہم سچ کہتے تھے، یہ جھوٹے. نظریہ زندگی کے متعلق اس نے کہا یہ ہے عزیزان من جسے قرآن نے کہا ہے عدو اللہ ہے. عدوکم تو ٹھیک ہے، وہ ہماری اس الگ مملکت کو دیکھ نہیں سکتے. قومی مصلحت کی بنا پہ بھی ان کا تقاضا یہی ہے کہ اکھنڈ بھارت، لیکن اصل چیز عدو اللہ ہے. وہ اس نظام زندگی کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے جو قرآن کہہ کہ یہ ہے وہ لوگ تمہارے بھی دشمن
اس دین کے دشمن جو تمہارے خدا نے دیا ہوا، لہذا ان کے ساتھ مسالے کا کیا سوال؟ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، یہی نہیں جو سامنے ہیں، اور بھی بہت سی جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ابھی خدا جانتا ہے، ان کے دلوں میں بھی تمہارا روب طاری ہو جائے گا، دہشت بیٹھ جائے گی۔ سرحدوں کو اتنا مضبوط کرو۔ دیکھتے ہیں یہ پریکٹیکل ریلیجن۔ مذہب کی اسٹیج سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ مذہب کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے، یہ مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو دین ہے۔ مذہب میں آپ کو اپنی سرحدیں کہاں، آپ کی اپنی مملکت ہی نہیں ہو، کوئی مملکت ہو، کوئی حکومت ہو۔ تو ہمیں انگریز کی مملکت کے اندر بھی کہتے تھے کہ اس کے اندر تم ان کی وفاداری میں، تم محکومیت میں زندگی بسر کرتے چلے جاؤ، بڑے سچے اور صحیح مسلمان رہو گے۔ وہ یہ دیتا ہے، یہ عدو اللہ جو ہے اس کے مذہب میں نہیں ہو، کیونکہ جسے تم مذہب کہہ کے پکارتے ہو اس کی حفاظت کی تو وہ ضمانت دے دیتا ہے۔ انگریز نے بھی ضمانت دی ہوئی تھی، ہندو بھی ضمانت دیتا ہے، پھر عدو اللہ کیسے ہوئے؟ کون سی چیز ہے جس کی وہ ضمانت نہیں دیتے تھے؟ کانگریس نے، ہندو نے، اسی اندرا گاندھی کے بعد نے یہ ضمانت دی تھی کہ مسلمان یہاں رہے، ہم مذہبی آزادی کی پوری ضمانت دیتے ہیں۔ اور یہ کیا چیز تھی جو اندرا نے کہا کہ ان کا باطل نظریہ زندگی تھا جس کے اوپر آج ہم نے کامیابی حاصل کی، یہ دین تھا۔ مذہب کی آزادی تو آج ہی ان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو مذہب کی آزادی ہوگی۔ اگر اسی کا نام دین ہے تو یہ تو پھر کوئی قوم بھی دنیا کی اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ عدو اللہ کون سی قوم ہوگی؟ مذہبی آزادی تو ساری قومیں دیتی ہیں، مذہب اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہی نہیں، دین ہوتا ہے خدا کا دیا ہوا۔ دین اپنی مملکت چاہتا ہے، اپنی مملکت کی سرحدیں چاہتا ہے، ان سرحدوں کے اوپر اتنی قوت سے، ان سرحدوں کی اوپر جتنی بھی آپ کے یہاں کی فوجیں ہیں، جس انداز سے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق سامان حفاظت ہوتا ہے، وہاں ان سرحدوں کو مضبوط کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اس نے کہا ہے نا عدو اللہ، یہ خدا کے دین کی حفاظت ہے، اپنی بھی حفاظت ہے۔ اور وہ کہ جنہیں تم ابھی جانتے نہیں ہو، اللہ یعلمہم، خدا جانتا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب قوم مطمئن ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے صاحب، ہماری فوجیں جتنی بھی ہیں وہ سرحدوں کے اوپر چلی گئیں، انہوں نے موڑ کے تھام لیے، انہوں نے حفاظت کا سامان کر لیا، اب اس کے بعد ہمارے لیے راوی ایش لکھتا ہے، ہم جو کچھ جی میں آئے کریں۔ اس نے کہا کہ سوال یہ نہیں، ساری قوم کا سوال ہے، ساری قوم تو سرحدوں پہ نہیں جا سکتی، یہ باقی قوم جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی علیکم وانتم لا تظلمون۔ یہ باقی قوم جو ہے بڑا خرچ آئے گا اس کے اوپر، ملک کا آدھے سے زیادہ بجٹ ہوتا ہے جو ڈیفنس کے اوپر صرف ہوتا ہے۔ یہ باقی قوم یہ نہ سمجھ لے کہ صاحب یہ ان کا کام ہے وہ کرتے رہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے جس قدر دولت کی ضرورت پڑتی ہے تم سے کھلا رکھیں یہ باقی قوم اپنی دولت کو۔ اور اس کا نام ہوا فی سبیل اللہ۔ آپ نے سمجھا فی سبیل اللہ خرچ کے کیا معنی ہیں؟ مذہب میں خیرات کے معنی ہوتے ہیں فی سبیل اللہ۔ شبیل لگی ہوئی تھی دیکھ لیا ہوں، محرم ہوتا تو تب نظر آ جائے گا نا شبیل، یہ اٹھو گا نا۔ آپ دیکھتے ہیں فی سبیل اللہ یہ کہاں کہاں ہے، یہ دولت کا کھلا رکھنا، اور یہ خرچ مانے اس کے نہیں ہوتے ہیں، کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ اور جو ہوتا ہے کہ اپنے یہاں وہ سارا محفوظ رکھا جائے، اس میں سے کچھ 4 پیسے دے دیے جائے۔ فی سبیل اللہ خیرات، حکومت کو ٹیکس، وہاں دولت کھلی نہیں رہتی۔ قرآن کی عجیب یہ اصطلاح، انفاق کہتے ہی ہیں اس تھیلی کو کہ جس کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہیں۔ ذاتی املاک یا دولت کے ذاتی اگر آپ املاک ہوں تو اس میں تھیلی کا ایک منہ کھلا ہوتا ہے، اتنے پاؤن والا تھیلے کا بند ہوں، وہ وچوں کٹ کے تھی کوئی روپیہ کسی نے دیں گے؟
یہ معاشی نظام ہی نہیں قرآن، وہ تو انصاف چاہتا ہے، دونوں منہ کھلے ہوئے ہوں، آمدنی کے لحاظ سے کماؤ، زیادہ سے زیادہ کماؤ، اور اس کو کھلا رکھو ادھر سے، جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں چلا جائے، من مار کے نہ دریاوا نو نہ رکھ لینا، سوال ہی نہیں، چلنے دو ان کو، مان مہین بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ یہ ہے فی سبیل اللہ، اوپر کہا ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجیں اتنی وہاں کھڑی کرو، اور باقی قوم سے کہا ہے کہ اپنی محنت کی کمائی کا دوسرا سرا کھلا رکھو، اور اس کا نام ہے فی سبیل اللہ۔ اب پتہ چلا فی سبیل اللہ کیا معنی ہوتا ہے؟ مملکت کے استحکام اور اس کی بقا اور اس کی حفاظت، اس کے لیے، لیکن مملکت بجائے خیش مقصد نہیں ہے، مملکت دین کی حفاظت کے لیے، دین کے معنی اقدار انسانیت، انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے، اس مقصد کے لیے یہ قوم، ان میں سے جن کی ضرورت ہوگی وہ فوج میں ہوں گے، ان فوج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باقی قوم پوری محنت کرے گی، اور محنت کی کمائی میں سے اپنی ضروریات کے مطابق لے کے باقی کھلا رکھے گی۔ یہ ہے وہ نظام۔ وہ کہا ہے کہ یہ دینے والے جو ہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ صاحب یہ تو محنت ہم کرتے ہوئے مر گئے اور گئے، وہ چلا گیا ہم سے، یہ قدرتی طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ جو سینکٹی آپ کے یہاں بتا رہے ہیں، تقدیس بتا رہے ہیں ذاتی دولت اور محنت کے ساتھ، سینکٹی، اللہ اکبر، مقدس ہے یہ، خالص نظام سرمایہ داری کا پیدا کردہ تصور۔ یہ وہ چیز ہے نا کہ صاحب میری محنت کی کمائی جو ہے وہ میری ہے، کسی کو کیا آتا ہے اس میں سے لے جائے، سوال یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکو کو حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے لیے جائے، آپ نے دیکھا کہ ڈاکو میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ نظام جو ہے اس نظام کے لیے یہ سب کچھ دے دینا، کہا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وفا الیکم، پاولو یہ دے نہیں رہے، تو کہا ہے کہ یہ لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا، اور دوسری جگہ ہے 10 گنا بن کے آئے گا۔ یہ جو رات کو آپ چوکیدار رکھتے ہیں اور اسے تنخواہ دیتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ خامخواہ کے لیے مفت میں کھا جاتا ہے، کچھ کماتا واتا تو ہے نہیں، یعنی کوئی ہماری کھیتی ویتی کرے کچھ تھوڑا بہت تو اس میں سے تو کوئی پیدا ہو، اور یہ چوکیدار تو یہ کچھ بھی نہیں کماتا اور لے جاتا ہے اتنا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس چوکیدار کی محنت کی ریٹرن کتنی آپ کو ملتی ہے؟ اس کو تو اگر آپ 60-70-100 روپیہ دیتے ہیں، آپ کا 10,000 روپیہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جو دین کی اور مملکت کی حفاظت میں خرچ کر رہے ہو، یہ جو تمہارے ذہنوں میں بار بار خناس سماتا ہے کہ صاحب یہ فوجیوں کو دیکھو جناب، ہٹے کٹے مشٹنڈے جو ہیں، وردیاں پائیاں ہوئی لیفٹ رائٹ کرتے پھر دے، نہ کوئی کام نہ کہا، جناب کھا جانے میں سارے ملک والے روپیہ کما دے، ایسی مر جانے آ گئے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کہیں ایک جگہ جان دینی پڑے نا تمہیں تو پتہ چل جائے، مفت میں کھانے والے ہیں یہ، جان دے کر تمہاری حفاظت کرنے والے۔ قرآن کہتا ہے یہ افعال ہے، یہ جو اس صحیح نظام میں خرچ کرتے ہو وہ لوٹ کے تمہاری طرف آ جاتا ہے، ضائع نہیں چلا جاتا، یہ واپس آتا ہے۔ یہ سونا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ کندن بن کے نکلے، بڑی انویسٹمنٹ ہے تمہاری یہ جو کچھ کرتے ہو۔ وانتم لا تظلمون، تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی، کچھ کمی نہیں اس میں ہوگی، پورے کا پورا واپس آتا ہے۔ ملک کی حفاظت کے سامان جو ہیں یہ فوجیں یا ان کو کمزور ہونے دیجئے، پھر دیکھیے جو اندر تمہارے پاس رکھا ہوا ہے وہ کتنا رہ جاتا ہے اور وہ کتنا محفوظ رہ جاتا ہے۔ یہ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ وہاں سے آتی ہے، پھر ہم تو قومی سطح پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر اسلام کا نظام اور دین کا نظام قائم ہو اور اس نظام کے استحکام کی خاطر آپ یہ سب کچھ دیتے ہو، دیکھیے کتنا لوٹ کے آتا ہے تمہاری ترقی کا، وہ تو اتنا لوٹ کے آتا ہے۔ وہی بات یاد آ گئی، مصر کے بازار میں جب زلیخا نے یوسف کو خریدا تھا،
مولانا جامی وہاں یہ چیز کہتا، سہیلیوں نے پوچھا کتنے میں خریدا ہے، کچھ قیمت انہوں نے زیادہ ہی لی ہوگی بیچنے والوں نے، اس نے کہا کہ کیا پوچھ رہی ہو، کتنے میں خریدا ہے؟ دراہم چند دادم جاں خرید، چند سکے میں نے دیے چاندی اور سونے کے، اور میں نے جان خرید لی۔ تعال اللہ عجب ارزاں خریدم، خدا کی قسم بڑا ہی سستا سودا کیا۔ دین کی حفاظت کے اندر یہ کچھ دے دینا، یہ تو عجیبہ نے من دولت، جان دینے والا جو دین کی حفاظت میں ہے وہ جان دیتا ہوا بھی ہنستا کہتا ہوا کہ تعال اللہ عجب ارزاں خرید، اللہ کی قسم بڑا سستا سودا میں نے یہ مارا ہے۔ لیکن کیا بتائیں عزیزان من، باتیں ہی باقی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، دین کا تصور ہی نہیں رہا، دین کی خاطر یہ کچھ کرنے کا تصور ہمارے ہاں کہاں آ گیا۔ وقت ہو گیا عزیزان من، آج ہم سورہ الانفال کی آیت 60 تک آ گئے، 60 تک آ گئے، 61 سے اگلی دفعہ ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔